بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ خیبر میں صحابہ کرام کا لشکر خیبر کی طرف بیان کرنے جا رہے ہیں، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا۔ یہ شہر مدینہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف جہاد کے لیے نکلا تھا۔ صحابہ خیبر کے نشیب میں ایک مقام ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر کی نماز ادا کر کے سفر کا کھانا طلب فرمایا، مگر ستو کے سوا کچھ موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھگونے کا حکم دیا اور پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور ہم سب نے بھی کھایا۔ خیبر کھجوروں کے باغات سے مالا مال علاقہ ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ یہاں کے یہودی مدینہ منورہ میں قائم اسلامی حکومت کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے لگاتار سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں کا سردار سلام بن ابی حقیق ہی مشرکین مکہ اور بنو غطفان کو تیار کر کے مدینہ پر حملہ کے لیے لایا تھا۔ اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں کو تیار کیا تھا اور یوں مل ملا کے غزوہ احزاب وجود میں آیا تھا۔ غزوہ احزاب میں کامیابی اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ ان موذی دشمنوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ مسند احمد کی صحیح روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام و انصرام حضرت صبا بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ مجاہدین صحابہ کا یہ پاک باز لشکر چلا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر تک کا دروں پر مشتمل پیچدار پہاڑی راستہ صحابہ نے طے کر لیا۔ اب آگے وادی پست اور کشادہ ہے۔ اس کشادہ وادی میں صحبہ نام کا تالاب آ گیا۔ لشکر کے لشکریوں کی معاشی حالت کا یہ حال ہے کہ وہ یہاں ستوؤں کو پانی میں بھگو کر بطور کھانا استعمال کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد طیبہ سے نکلنے والا لشکر حسب معمول خیبر کی جانب رواں ہو چکا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب میرے چچا جان حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجزیہ یعنی جنگی اشعار پڑھنے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی راہ نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، اور اے اللہ ہم تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں ہوئے۔ اے اللہ جب ہماری کافروں سے جنگ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنی رحمت اور سکینت اتار۔ یہ اشعار سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں عامر ہوں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے لیے
بطور خاص مغفرت طلب کرتے تو وہ شخص شہید ہو جاتا تھا۔ زبان نبوت نے جہادی سفر کے دوران حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا شہید قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے زندہ شہید جو جہادی ترانہ پڑھتا ہوا راہ جہاد میں چلتا ہوا میدان جہاد کی طرف گامزن ہے۔ لشکر اب خیبر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ رات خیبر کے قریب ہی گزاری گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ آور ہونے کے لیے دشمن پر رات کے وقت پہنچتے تو صبح ہونے تک ان پر یلغار نہ کرتے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اگلا منظر یوں دکھلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی۔ اس وقت ابھی اندھیرا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید بتلاتے ہیں کہ جب اندھیرے میں ہم صبح کی نماز ادا کر چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بازاروں میں گھوڑا دوڑانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، چنانچہ میرا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے ساتھ لگنے لگا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید ران کو دیکھنے لگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پہنچے تو یوں اعلان کرنے لگے، اللہ بہت بڑا ہے، خیبر خراب ہو گیا۔ ایسی قوم کے جسے پہلے ہی تنبیہ کی جا چکی ہے، اس سے لڑنے کو جب ہم ان کے میدان میں آ جاتے ہیں تو ان کی صبح بربادیوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مذکورہ اعلان فرمایا۔ اس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یوں ہیں، جب صبح ہو رہی تھی تو یہودی اپنے کلہاڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں شور مچانے لگے، محمد ہیں، اللہ کی قسم محمد ہی ہیں، وہ لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ احزاب یعنی اتحادی افواج جب بھاگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان کی طرف جائیں گے۔ سو غزوہ خندق کے بعد خیبر کی یہ پہلی لڑائی تھی جو اقدامی اور ہجومی جنگ تھی۔ اس کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر یلغار سے کیا جو بار بار جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، دوسری قوموں کو بار بار مسلمانوں پر چڑھا لایا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور انہیں ان کی کرتوتوں کی سزا ملنے والی ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا محاصرہ کر لیا اور لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔